بسم اللہ الرحمن الرحیم والعقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين فكل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه مثل البيع والشراء والإجارة فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيسلم المبيع ويقبض الثمن ويطالب بالثمن إذا اشترى ويقبض المبيع ويخاصم بالعيب۔ اب یہاں سے اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وکالت بعض چیزوں میں درست ہے اور بعض چیزوں میں درست نہیں ہے۔ جن چیزوں میں وکالت درست ہے وہ دو طرح کے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کا بیان یہاں سے چلے گا۔ جن چیزوں میں وکالت درست ہے وہ دو طرح کے ہیں، بعض وہ کہ جن کا تعلق خود وکیل سے ہوتا ہے اور ذمہ داریاں ساری وکیل پر آتی ہیں، اور بعض وہ کہ جن کا تعلق موکل سے ہوتا ہے اور ساری ذمہ داریاں موکل برداشت کرتا ہے، اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہی میں سے پہلی قسم بیان کر رہے ہیں، جیسے کہ کسی نے کسی کو خریداری کے لیے، بیچنے خریدنے کے لیے یا اجارے کے لیے وکیل بنایا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں بیع کا ضابطہ یہ ہے کہ بیع کا جو عاقد ہوتا ہے وہی مباشر ہوتا ہے، سمجھے؟ مطلب جو عقد کرنے والا ہو تمام لین دین کا ذمہ دار وہی ہوتا ہے، چیز اسی کی مانی جاتی ہے، سمجھے؟ اور نکاح میں جو عاقد ہوتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ مباشر ہو۔ جیسے ولی نے نکاح کرا دیا میاں بیوی کا تو حقوق ولی کی طرف نہیں لوٹیں گے، میاں بیوی کی طرف لوٹیں گے، ہے نا؟ ذمہ داریاں میاں بیوی کے اوپر عائد ہوں گی، ولی کے اوپر نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اسی کو بیان کرتے ہیں والعقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين، وہ عقود کے وکلا جس کو کرتے ہیں، وہ معاہدے جس کو وکلا انجام دیتے ہیں، مطلب وکالت کا عقد جن معاملات میں جائز ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ والعقود التي يعقدها، عبارت میں ہم اس کو الٹا بھی دیکھ رہے ہیں وہاں سے، ارے آس پاس ہے یہ عبارت پڑھی بھی، اس کا مطلب وہیں سے کم نہیں، تم لوگ بھی دو قسموں پر ہے۔ فکل عقد، ہر وہ عقد یضیفہ الوکیل الی نفسہ، جس کو وکیل اپنی طرف منسوب کرے نہیں کر سکتا ہو، مطلب جس کا وکیل، جن امور کا اپنی طرف منسوب کرنا وکیل کے لیے جائز ہو، جو امور وکیل اپنے لیے کر سکتا ہو، ہے نا جی۔ ہر وہ عقد یضیفہ الوکیل جس کو وکیل اپنی طرف منسوب کر سکتا ہو، جیسے بیع ہے، شراء ہے، اجارہ ہے، اس کو اپنی طرف کر سکتا ہے نا۔ فحقوق ذالک العقد، ان عقود کے حقوق جو ہیں یہ متعلق ہوں گے وکیل سے نہ کہ موکل سے۔ اب کیا متعلق ہوں گے وکیل سے نہ کہ موکل سے؟ تو فا سے اسی کی وضاحت، بیچ رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے فیسلم المبیع ویقبض الثمن، کہ مبیع کو سپرد کرے اور ثمن پر قبضہ کرے، ہے نا۔ اور خرید رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے وَيُطَالَبُ بِالثَّمَنِ إِذَا اشْتَرَى، اور جب خریدے تو ثمن کا مطالبہ کیا جائے، کس سے؟ وکیل سے۔ وَيَقْبِضُ الْمَبِيعَ، اور یہ مبیع پر قبضہ کر لے کیونکہ یہی اس کا تھا، خریدنے کے بعد یہی اس کا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اگر مبیع یا ثمن میں کسی طرح کی کوئی کمی پائی گئی، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے خیار رویت وغیرہ، خیر عیب،
خیر شرط یہ سب چیزیں ہیں نا. کہتے ہیں ان سب معاملات میں بھی وکیل اور عاقد جو دوسرا والا ہے، اگر وکیل خریدار ہے تو جو بیچنے والا ہے وہی دونوں شریک ہوں گے. اور کسی طرح کا نزاع ہو گیا کہ ایک کہتا ہے، بائع کہتا ہے کہ اس کا دام 10 روپیہ تھا، مشتری کہتا ہے نہیں 20 روپیہ تھا مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، یا بائع کہتا ہے 20 روپیہ تھا، مشتری کہتا ہے 10 روپیہ تھا، تو ایسی صورت میں اس مخاصمت میں، اس مقدمے میں فریق کس کو بنایا جائے گا؟ کہتے ہیں وکیل ہی کو بنایا جائے گا، موکل کو. کہتے ہیں کہ وَيُخَاصَمُ بِالْعَيْبِ، اور عیب کی وجہ سے اسی سے مخاصمت کی جائے گی. ٹھیک ہے، آگے بیان کریں گے لیکن جوڑ یہی ہے اس لیے یہی سن لو. یہ اس صورت میں ہے جبکہ وہ مخاصمت والی بات، جبکہ وہ خریدنے کے بعد سامان موکل کو نہ دیا ہو. اور خریدا کس کے لیے ہے؟ موکل کے لیے. تو موکل کو نہ دیا، اگر خرید لیا ہے اور موکل کو دے دیا ہے تو اب اس کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ مخاصمت کرے، ہے نا، بلکہ مخاصمت کا حق کس کو ہوگا؟ موکل کو ہو جائے گا. اور اگر یہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اب یہ موکل کی اجازت پر موقوف ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے لیے اس نے عمل کیا تھا، جس کا وکیل تھا، اس کے سپرد کر چکا ہے، تو بات مکمل ہو چکی ہے. اس لیے اب اگرچہ ابتداءً یہی معاملات کا ذمہ دار تھا، لیکن وہ اپنی انتہا کو پہنچنے کے بعد یہ عقد سارے معاملات کی ذمہ داری کس پر آ گئی؟ موکل پر آ گئی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے جو ہے موکل ذمہ دار بنے گا. کب؟ جب سامان اس کے پاس پہنچ جائے اور اس کا قبضہ ہو جائے. ایک قسم کا عقد ہو گیا. کہتے ہیں وَكُلُّ عَقْدٍ يُضِيفُهُ الْوَكِيلُ إِلَى مُوَكِّلِهِ، ہر وہ عقد جس کو موکل کے حوالے کرنا وکیل پر لازم ہے، مطلب وہ خود اپنے حوالے اس کو نہیں کر سکتا، اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتا. ہر وہ عقد جس کو وکیل موکل کی طرف منسوب کرتا ہے کا مطلب لازمان، جیسے نکاح ہے، ٹھیک ہے، کسی نے کہا میرا نکاح کرا دو، تو وکیل کرائے گا تو وکیل کا نہیں ہوگا، موکل کا ہوگا، ہے نا. اور خریدنے کے لیے کہا تو اگرچہ کہا رہا میں زید کے لیے خرید رہا ہوں، مگر ذمہ دار کون بنے گا؟ وکیل بنے گا، ہے نا، زید نہیں بنے گا. سمجھے؟ خلا ہے، جیسے عورت نے کہا کسی کو کہ میرا خلا کرا دو، ٹھیک ہے، اب سامنے والے نے خلا کرا دیا تو ذمہ دار کس کا خلا ہوا؟ ہاں، بیوی کا ہوا، اس وکیل کا نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اور ذمہ داریاں کس کی طرف پلٹیں گی؟ بیوی کی طرف، وکیل کی طرف نہیں. یعنی بدلے خلا کا مطالبہ کس سے کیا جائے گا؟ بیوی سے، ہے نا جی، وکیل سے نہیں. اسی طریقے سے صلح عن دم العمد، قتل عمد کے تعلق سے صلح کا وکیل بننا، ٹھیک ہے، تو اس کی ذمہ داری کس کی طرف لوٹتی ہیں؟ موکل کی طرف، نہ کہ وکیل کی طرف. یہ اختیار نہیں رکھتا کتنے میں صلح کر لے. اگر صلح کی نوبت بھی آئی تو ایسی صورت میں یہ اختیار نہیں رکھتا، موکل کو اختیار ہے کہ کتنے میں صلح کر لے، ہے نا. اگر یہ کہتا ہے 10 اونٹ، موکل 20 اونٹ کہتا ہے تو اسی کی بات مانی جائے گی، اس کا کوئی اعتبار نہیں. فإن حقوقه تتعلق بالموکل، تو ان کے حقوق موکل سے متعلق ہوں گے نہ کہ وکیل سے. اب اسی کی تفصیل. فلا یطالب وکیل الزوج بالمہر، شوہر کا وکیل اس سے مہر کا مطالبہ نہیں ہوگا. شوہر کے وکیل سے مہر کا مطالبہ نہیں ہوگا. کس سے ہوگا؟ شوہر سے ہوگا، ہے نا. ولا یلزم وکیل المرأة تسلیمها، اب اگر عورت کا وکیل ہو تو اس کی ذمہ داری نہیں وکیل کی کہ اس لڑکی کو تیار کر کے شوہر کے یہاں خلوت میں بھیجے، یہ ذمہ داری اس کی نہیں ہے. یعنی تسلیم، سپرد کرنا، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے.
بلکہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ خود سپردگی کرے، ہے نا. کہتے ہیں کہ ولا یلزم وکیل المرأۃ تسلیمها، لازم نہیں ہے بیوی کے وکیل پر کہ وہ شوہر کے سپرد کرے اس عورت کو. وَإِذَا طَالَبَ الْمُوَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ فَلَهُ أَن يَمْنَعَهُ إِيَّاهُ. اب ایک مسئلہ بتا رہے ہیں کہ سمجھ گئے آپ، خریداری میں وکیل ذمہ دار ہوتا ہے، لہذا اگر مشتری یعنی بائع کے وکیل نے کیا بولتے ہیں، بائع کے وکیل نے مشتری سے دام طلب کیا تو اب مشتری کو دینا ضروری ہے بائع کے وکیل نے. کیوں؟ عقد کون کر رہا ہے؟ بائع کا وکیل کر رہا ہے. تو وہ اگر مطالبہ کر رہا ہے دام کا، ثمن کا، دینا ضروری ہے نا. اور موکل طلب کرے تو دینا کوئی ضروری نہیں ہے. موکل اگر طلب کرتا ہے تو دے بھی سکتا ہے، نہیں بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر دے دیا کس کو؟ موکل کو. مسئلہ سمجھ رہے ہو نا؟ بائع نے کسی کو کہا میرا یہ سامان بیچ دو، تو اب یہ بائع بن گیا موکل اور وکیل بن گیا بائع. ٹھیک ہے. اس نے بیچ دیا، اس کو حق پہنچتا ہے کہ مطالبہ کرے کس سے؟ خریدار سے ثمن کا، ہے نا. اس کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ مطالبہ کرے. ہاں، اگر اس نے مطالبہ کیا تو وہ انکار کر سکتا ہے نا. کون؟ مشتری انکار کر سکتا ہے. یہ ہو گیا. لیکن اس عقد کا انجام کیا ہے کہ سامان یعنی دام کس کے پاس پہنچے گا؟ موکل تک پہنچے گا. وہی کہا ہے نا کہ میرا یہ سامان بیچ دو، تو سامان کا دام تو پہنچے گا موکل تک. اب اتفاق سے خریدار نے ڈائریکٹ موکل کو دے دیا، تو جو کام بالواسطہ ہونا تھا، بلا واسطہ ہونا تھا، جو کام بالواسطہ ہونا تھا اب بلا واسطہ ہو گیا. تو گویا مشتری کا وکیل کو دینا یہ درست ہے اور وکیل کا مطالبہ کرنا حق ہے. لیکن اگر مشتری موکل کو دے دے تب بھی ادا ہو جائے گا، کیونکہ وکیل کی ذمہ داری بھی ہے اسی تک پہنچانا. تو مشتری اگر موکل ہی کو دے دے تو ادا ہو جائے گا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ دوبارہ اب وکیل طلب نہیں کر سکتا، اس کا حق ساقط ہو گیا. اسی کہتے ہیں اذا طالب الموکل، جب بائع کا موکل مشتری سے ثمن کا مطالبہ کرے تو مشتری کو حق ہے ان یمنعہ کہ اس کو روک دے، ہے نا. ایاہو کس سے؟ ثمن کے مطالبے سے. فَإِن دَفَعَهُ إِلَيْهِ، اب اگر ثمن اس کے حوالے کر دیا جازا تو یہ بھی درست ہے. وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَن يُطَالِبَهُ بِهِ ثَانِيًا، اور وکیل کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ دوسری بار اس سے مطالبہ کرے، دوبارہ پھر اس سے مانگے، یہ حق نہیں پہنچتا. کیوں نہیں پہنچتا؟ وضاحت ہو گئی کہ انجام کار یہی تھا کہ سامان کا دام پہنچنا تھا موکل تک اور اسی کو مشتری نے دے دیا تو کام ہو گیا. ٹھیک ہے. ومن وکل رجلا بشراء شیء فلا بد من تسمیۃ جنسہ وصفته او جنسہ ومبلغ ثمنہ الا ان یوکلہ وکالۃ عامہ. وکالت دو طرح سے ہوتی ہے. ایک یہ کہ تعبیر کرنے کے اعتبار سے، ایک یہ کہ کوئی کسی کو کہے کہ فلاں چیز خرید کر کے لے آؤ، اور ایک یہ کہ کوئی کسی کو کہے کچھ خرید کر کے لے آؤ. دو صورت ہو گئی، ہے نا. تو اگر کہا ہے فلاں چیز خرید کر کے لے آؤ تو لفظ فلاں کہہ دینے سے اگر وہ چیز بالکل واضح ہو گئی، معین ہو گئی تو ٹھیک ہے. اور اگر نہیں معین ہوئی تو اب معین کرنا لازم ہے. موکل کو معین کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ معین نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں وکیل قادر ہی نہیں ہوگا.
اس بات پر کہ وہ وکالت کر سکے. مثال اس کی سمجھو، جیسے موکل کہے وکیل سے کہ ایک بکری خرید لو، ہے نا. تو اب ایک بکری خرید لو، راجستھان کی بکری الگ ہوتی ہے نا، طوطے کی طرح منہ ہوتا ہے، دودھ خوب دیتی ہے، ٹھیک ہے. اور مدھیہ پردیش کی بکری الگ ہوتی ہے نا، اس کا گوشت سوکھا لگتا ہے، اور اس علاقے کی بکری الگ ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پہاڑی بکری الگ ہوتی ہے، اور جو شہری ہوتی ہے، جنگلی بکری الگ ہوتی ہے، شہری الگ ہوتی ہے. سمجھے؟ اب خریدار موکل کا مقصد کیا ہے کچھ واضح نہیں ہے. کاہے خریدنا چاہتا ہے؟ دودھ پینے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے، پالنے کے لیے، یا کسی کو دے کر کے کام چلانے کے لیے. کئی صورتیں ہو سکتی ہیں نا. اس اعتبار سے بدل جائے گی حیثیت اس کی. اب اس کو پینا ہے دودھ، اور لے آیا جا کر کے جنگلی بکری چھوٹی والی، تو اس کا کام بنے گا؟ نہیں بنے گا. اس کو کسی کو دینا تھا، کسی طرح کام چلانا تھا، بکری کی مانگ رہا تھا، اس کو دینا تھا، اس سے چھوٹی چھوٹی دے کر کے کام چلا لیتے ہیں، ہے نا. اور یہ لے آیا جا کر کے دودھ والی بکری، تو نقصان ہو گیا نا موکل کا. جتنے میں اس کا بچہ ملے گا اتنے میں یہ پوری بکری آ جائے گی، ہے نا. اب سمجھ چکے ہوگے کہ اس طرح کا لفظ استعمال کرے تو لازم ہے کہ متعین کر دے کہ کیا چاہیے، ہے نا. اور اگر مطلق کہا کہ کچھ خرید کر کے لے آؤ، ہے نا، کسی چیز کوئی خریداری کر لو، ہے نا، تو اب یہ عام ہے، کچھ بھی خرید سکتا ہے، چاہے بکری خریدے، گھوڑا خریدے، اتنا تک عام ہے. لیکن اگر کسی ایک چیز کو متعین کر دیا تو اس کو اور بھی متعین کرنا ضروری ہے، اگر تعین میں کسی طرح کی کمی رہ گئی ہو تو. سمجھے؟ سامنے ایک ہوٹل والا ناشتہ بناتا ہے روٹی کا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم نے آپ سے کہا روٹی لے آؤ، تو اب یہ معین ہو گیا. اب یہ نہیں سوال ہوگا کہ یہاں کی روٹی لائیں، ہے نا، جی آپ لے آئیں گے. لیکن ہم نے کہا پوڑی لے آؤ، تو کئی لوگ پوڑی بناتے ہیں، اور پوڑی کی نوعیت الگ الگ اگر ہوتی ہو تو آپ کو میری ذمہ داری ہے کہ میں متعین کروں کہ کون سی پوڑی چاہیے، ہے نا، جی یہ ضروری ہے. اسی کو بیان کرتے ہیں وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ، کسی نے کسی کو وکیل بنایا کوئی چیز خریدنے کا، کوئی چیز سے مراد خاص چیز، ہے نا. فلا بدہ، تو ضروری ہے کہ اس کی جنسیت کو بیان کر دے، ہے نا، اس کی جنسیت کو بیان کر دے کہ کون سی جنس ہے، کیا خریدنا چاہ رہا ہے نا. جی یعنی بکری خریدنا ہے یا گھوڑا خریدنا ہے، اس طور پر بیان کر دے. سمجھے؟ وہ صفت ہی، اور اس کی صفت کو بیان کر دے کہ راجستھان کی بکری ہوگی یا پھر یو پی کی ہوگی. اور جنس ہی، اور مبلغ ثمن ہی، یا جنس بیان کر دے اور اس کے ثمن کی مقدار بیان کر دے کہ کتنے کی بکری خریدنا ہے. یہ او ہے، جبکہ بعض نسخوں میں ہے من تسمیت جنس ہی و صفت ہی و مبلغ ثمن ہی، وہی ہے اس میں نا. ہاں دیکھیے، تو اب اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ جنس بیان کر دے، صفت بیان کر دے، اور کتنے کی بکری خریدنا ہے وہ بیان کر دے. وہی زیادہ قریب لگ رہا ہے ترجمہ، ہے نا، کیونکہ او کا کوئی مطلب نہیں ہے. الا ان یوکلہ وکالۃ عامہ، مگر یہ کہ عام طور پر عام وکیل بنائے اسے. کیسے؟ فیقولو، تو اس کو کہے ابتع لی ما رأیت، جو آپ کی رائے ہو میرے لیے خرید لیجئے، جو سمجھ میں آئے لے لو، ہے نا. تو وہ کچھ بھی لا سکتا ہے، ٹھیک ہے. وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَىٰ عَيْبٍ فَلَهُ أَن يَرُدَّهُ. دیکھو میں نے عیب والی گفتگو میں کچھ کہا تھا، وہ بات آ گئی. وکیل نے خریداری کی اور مبی پر قبضہ بھی کر لیا، پھر عیب پر آگاہ ہوا، تو اس کو حق پہنچتا ہے ان یردہ بالعیب، کہ عیب کی وجہ سے سامان واپس کر دے، بائے کو دے دے. ما دام المبیع فی یدہ، جب تک مبیع اس کے قبضے میں ہے نا. وَإِن سَلَّمَهُ إِلَى الْمُوَكِّلِ،
اور اگر اس نے موکل کے حوالے کر دیا اس کے بعد اس کو عیب کا پتہ چلا لم یردہ الا باذنہ، تو نہیں لوٹا سکتا مگر اس کی اجازت سے. کس کی؟ موکل کی اجازت سے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کام تھا اس نے پورا کر دیا، اب اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب یہ ذمہ دار نہیں رہے گا کیا بولتے ہیں حقوق کا. ٹھیک ہے، اس لیے اب اس کو اجازت لینی پڑے گی. جب وہ اجازت دے گا تو پھر یہ کام کر سکتا ہے. وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِعَقْدِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ. عقد صرف اور عقد سلم دونوں کی بحث گزر چکی ہے نا. کہتے ہیں ان دونوں عقود میں بھی توکیل جائز ہے. ٹھیک ہے، اور ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عقد صرف میں یہ ہے کہ مجلس سے جدا نہ ہو، مجلس میں قبول و ایجاب و قبول دونوں ہو جائے. عقد صرف کے لیے بہرحال ضروری ہے کیونکہ دونوں طرف سمن ہی نہ ہے. اس لیے فَإِنْ فَارَقَ الْوَكِيلُ. اب اسی پر ایک مسئلہ، اگر وکیل نے اپنے صاحب کو قبضے سے پہلے چھوڑ دیا تو عقد باطل ہو جائے گا. مطلب ان عقود میں عقد صرف عقد سلم میں وکیل اٹھ کے چلا گیا اور اس کا وکیل اگر خریدار ہے تو بیچنے والے کو چھوڑ کر چلا گیا، بیچنے والا ہے تو خریدنے والے کو چھوڑ کر کے چلا گیا، تو اسے کہتے صاحب. اگر وکیل نے اپنے صاحب کو چھوڑ دیا قبضے سے پہلے عقد کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. وَلَا تُعْتَبَرُ مُفَارَقَةُ الْمُوَكِّلِ. اور موکل کی جدائیگی کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. موکل چلا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ عاقد وہ نہیں ہے. عاقد کے لیے حکم ہے نا کہ مجلس کے اندر ایجاب و قبول ہو. وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الثَّمَنَ مِن مَالِهِ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ فَلَهُ أَن يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ. کسی نے کسی کو وکیل بنایا کہ میرے لیے فلاں سامان خرید دو اور پیسہ نہیں دیا. کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، پیسہ نہیں دیا، کہا خرید کے لے آ. ٹھیک ہے، اب وہ بندہ گیا اور خرید کر کے لے آیا، تو جو خریدنے والا ہے، جو وکیل ہے، اس کی ذمہ داری ہے اور اس کا حق ہے کہ موکل سے اس کا دام وصول کر لیں. ہم نے کسی کو گوشت خریدنے کے لیے وکیل بنایا، اس نے اپنے پیسے سے خرید لیا، تو اب جیسے وہ گوشت ہمارے حوالے کرے گا ہم پر ذمہ داری ہے کہ اس کا پیسہ دے دیں. ٹھیک ہے جی. اور اسی کے اوپر کچھ اور بھی مسائل کہتے ہیں. وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ. وکیل بالشراء، خریداری کا وکیل اگر سمن اپنے مال سے ادا کر دے اور مبی پر قبضہ کر لے تو اس کو حق پہنچتا ہے کہ موکل کی طرف سمن کے لیے رجوع کرے، ہے نا. فَإِنْ حَلَقَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ حَلَقَ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَلَمْ يَسْقُطِ الثَّمَنُ. ٹھیک ہے، اب آگے دو صورت ہے. وکیل نے سامان خرید لیا ہے نا، اور موکل کو حوالے کرنا ہے، دام اسی سے لینا ہے. ٹھیک ہے، سامان خریدتے ہی وہ ہلاک ہو گیا. ابھی موکل سے مطالبہ نہیں کیا تھا سمن کا، سامان خریدا ہی تھا، لے کر کے آ ہی رہا تھا کہ وہ ہلاک ہو گیا. تو کس کا گیا؟ یہ موکل کا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس بطور امانت ہے. وکیل کے پاس وہ سامان بطور امانت ہے، اور امانت اگر خود ہلاک ہو جائے تو اس کا ہرجانہ وصول نہیں کیا جاتا ہے نا. جیسے ہم نے کہا آپ سے ایک بلب خرید کر کے لے آئیے گا، پیسہ نہیں دیا، آپ خرید کر کے لا رہے تھے، راستے میں ٹوٹ گیا، ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم دام دیں آپ کو. وہ میرا ٹوٹا، آپ کا نہیں ٹوٹا. سمجھے؟ ایک صورت یہ ہو گئی. دوسری صورت، وکیل خرید کر کے لایا اور موکل کو سپرد کرنے جا رہا ہے، کہتا ہے موکل سے کہ پیسہ دے دیجئے، تو موکل آناکانی کر رہا ہے. اب وکیل کو حق پہنچتا ہے کہ روک لے کہ جب تک پیسہ نہیں دیں گے میں سامان نہیں دوں گا. یہ حق اس کو پہنچتا ہے. وکیل نے روک لیا. ٹھیک ہے، اب روک لیا کہ جب پیسہ دو گے تبھی دوں گا. اتفاق سے اس کے روکنے کے بعد وہ شے ہلاک ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اب یہ موکل کا ہلاک نہیں ہوا، اس کی ذمہ داری وکیل پر عائد ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ امانت نہیں ہے، اب یہ رہن کی صورت ہے نا.
کہ گویا موکل نے وکیل سے 20 روپیہ لیا تھا اور رہن کے طور پر ایک بلب اس کے پاس رکھا تھا، سمجھے؟ تو اب رہن کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر شے مرہون ضائع ہو جائے تو ایسی صورت میں جس کے پاس رہن رکھا ہے اس کا کتنا مال آتا ہے مرتہن پر، مدیون پر، یہ دیکھا جائے گا، سمجھے؟ مدیون پر جتنا مال آتا ہے اتنے مال میں سے اس ہلاک ہونے والے کی قیمت گھٹا دی جائے گی اور بقیہ اس کو ملے گا۔ مثال کے طور پر 20 روپیہ کا مطالبہ تھا، ٹھیک ہے، اور بلب تھا 20 روپیے کا، یہ ٹوٹ گیا، پیسہ دے نہیں رہا تھا، اس نے روک لیا تو ٹوٹ گیا، اب گویا کہ 20 روپیہ بھر حق وکیل کا ساقط ہو گیا۔ تو کتنا حق تھا؟ 20 ہی تھا، اس کا مطلب اب کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ دونوں میں فرق سمجھے؟ یعنی امانت کی حیثیت سے ہو، مطالبے کے لیے روک کر کے نہیں رکھا ہے، امانت کے طور کر کے رکھا ہے نا، خرید کر کے لایا اور حضرت خرید کر کے لے آئے ہیں، اچھا ٹھیک ہے صبح لے آنا، ابھی رات کو رکھ دیا، کوئی غائب کر دیا تو جو حضرت ہے ان کا غائب ہوا ہے نا جی۔ اور اگر یہ ہے کہ پیسہ دیں گے تبھی دوں گا، اس نیت سے اگر رکھا ہے تب حضرت کا غائب نہیں ہوا، تب گویا کہ وہ آپ کا غائب ہوا ہے، اور آپ نے جو پیسہ وہاں دیا تھا نا وہ آپ کا گیا۔ فرق ہے کس کا؟ امانت کا اور رہن کا۔ اسی کو بیان کرتے ہیں کہ فَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ، اگر مبیع ہلاک ہو جائے وکیل کے ہاتھ میں قبل حبس سے ہی، اس کے روکنے سے پہلے، یعنی اس نے روکا نہیں ہے خود بخود، کس لیے روکتا؟ وہ پیسہ وصول کرنے کے لیے، دام وصول کرنے کے لیے، ثمن وصول کرنے کے لیے۔ حالانکہ مال الموکل، موکل کے مال سے ہلاک ہوا اس لیے کہ وہ ابھی بطور امانت ہے، اور ولم یسقط الثمن، اور ثمن ساقط نہیں ہوگا، ثمن ادا کرنا ہے موکل کو، ٹھیک ہے؟ یہ وکیل کی جیب سے نہیں گیا، وہ کس کی جیب سے گیا؟ موکل۔ وَلَهُ أَن يَحْبِسَهُ، اور وکیل کو حق پہنچتا ہے کہ روک رکھے اس سامان کو، حتی یستوفی الثمن، یہاں تک کہ پورا پورا دام لے لے۔ فَإِنْ حَبَسَهُ، اب اگر روکا تھا، کس لیے روکا تھا؟ پیسہ لینے کے لیے، ہے نا، دام لینے کے لیے، چاہے کہہ کے روکا ہو بغیر کہے روکا ہو، اگر روکا تھا تو حیثیت بدل گئی۔ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ، اور وکیل ہی کے قبضے سے وہ شے ہلاک ہو گئی، کانا مضموناً، ہے نا، تو وہ کیا ہوگا؟ مضمون ہوگا، وہ سامان مضمون ہوگا، مطلب اس کی ضمانت کس کے حوالے ہوگی؟ وکیل کے حوالے ہوگی، ہے نا، وکیل اس کا ضامن ہوگا، ہم اردو میں بولیں وکیل اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اب یہ کون سی ضمانت ادا کی جائے گی؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک رہن کی ضمانت ادا کی جائے گی، ہے نا، مطلب کیا ہوا کہ موکل کا سامان گویا کہ اس کے پاس بطور رہن تھا اور وکیل نے اس کو اتنا پیسہ دیا تھا، تو جو رہن کا ضابطہ ہے کہ ہلاک ہو جائے تو اتنی مقدار ساقط ہو جاتا ہے نا، تو اتنا ساقط ہو جائے گا۔ اب اتفاق سے کل کے کل ساقط ہو جا رہا ہے تو کل کے کل ساقط ہو جائے گا۔ یہ امام ابو یوسف کے نزدیک ہے۔ وزمان الغصب زمان المبیع عند محمد، اور یہ امام اعظم کا بھی مذہب ہے، اور مبیع کا زمان ادا کرے گا، مبیع کے ذمہ داری لے گا امام محمد کے نزدیک۔ کیا مطلب ہوا؟ دونوں کا مال تقریباً ایک ہے نا، کیا مال ایک ہے دونوں کا؟ امام ابو یوسف فرماتے ہیں 20 روپیہ کا سامان تھا، روک لیا تو 20 روپیہ گویا وکیل کا موکل کے پاس ہے، اور سامان گویا موکل والا کس کے پاس ہے؟ وکیل کے پاس ہے بطور رہن۔ وہ سامان ہلاک ہو گیا تو اب 20 روپیہ کس کا گیا؟ وکیل کا گیا، 20 روپیہ وکیل کا گیا، ہے نا، موکل کا کوئی نقصان نہیں ہوا، بطور رہن ہی نا ہے، بطور رہن میں وکیل کا جائے گا، بطور امانت میں موکل کا جائے گا، سمجھے؟ ٹھیک۔
اچھا وہی چاہتے تھے بات کرنا ہیں کہنا وہی چاہتے تھے بات اچھا تو اس طرح نہ پلٹو نا، ٹائم نکل جائے گا ادھر پہ. ہاں سمجھے. اور امام محمد وغیرہ کیا فرماتے ہیں، امام اعظم یہ دونوں حضرات کیا فرماتے ہیں کہ جناب 20 روپے کا سامان تھا موکل کا، کس کے پاس؟ وکیل کے پاس. اور 20 روپیہ کس کا تھا؟ وکیل کا تھا. کس پر؟ موکل کے اوپر. اب وہ سامان ہلاک ہو گیا تو اب مبی کا کے اعتبار سے تاوان ادا کرے، ذمہ داری لے. تو مبی کے اعتبار سے ذمہ داری لینے کا مطلب کیا ہو گیا کہ اب اس کا دام لگایا جائے گا. رہن میں دام نہیں لگایا جا رہا تھا، اب اس کا دام لگایا جائے گا کہ کیا دام ہے، اور جتنا دام اس کا متعین ہو. اب خریدا تھا 20 روپے میں، ہے نا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دام اس کا ہو جائے کتنا، 15 روپیہ. تو دام لگایا جائے گا، اور دام لگانے کے بعد جو طے ہوگا اتنا وضع ہوگا. اب اگر 15 ہی طے ہوا ہے 15 وضع ہو جائے گا، 5 روپیہ موکل کو دینا پڑے گا. سمجھے جی. یہ صورت حال ہے. ٹھیک.